سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو سنی کال سینٹر چلایا جا رہا ہے، اس میں ہمارے ایک بھائی نے پڑوسی ملک کے ایک دیوبندی مولوی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھیجی ہے، اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ دیوبندی مولوی جو کہہ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے آگاہ کیا جائے۔ مختصر میں اس کا جواب ملاحظہ فرما لے۔ یہ پڑوسی ملک کا دیوبندی مولوی ابو ایوب ہے، اور اس نے اپنی اس ویڈیو کلپ میں تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں بتلاتے ہیں کہ نقشہ نالین شریفین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ صفحہ 640 ہے اس کتاب کا۔ آپ کے سامنے ایک انہی کے گھر کے ایک بڑے جید آدمی جس کو مفتی اقتدار احمد خان نعیمی کہتے ہیں، یہ ان کا ایک رسالہ ہے نقشہ نال پاک پر اسماء مبارک لکھنا۔ ان کی فتاوی نعیمیہ 5-6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، العطایا الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ، اس میں سے یہ رسالہ جو ہے نا لے کے الگ چھاپا گیا ہے۔ اس رسالہ کے صفحہ 3 پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نالین پاک کے نقشے پر بسم اللہ لکھنا یا اللہ لکھنا یا کوئی آیت و حدیث شریف لکھنا شرعاً قطعاً ناجائز اور بے ادبی ہے۔ نہ دائیں نہ بائیں نہ نیچے نہ اوپر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک نہ لکھا جائے۔ جو شخص جانتے بوجھتے سمجھتے عقل رکھتے ایسی گستاخی کرے وہ گمراہ ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ فتویٰ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا شخص گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو کیا یہ اعلیٰ حضرت کے گلے میں فٹ نہیں ہوگا؟ جو جاہلانہ اعتراض کیا ہے اس کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ نقش نالین پاک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا جو نقشہ بنایا جاتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے۔ اسی طرح اس دیوبندی مولوی نے فتاوی بریلی شریف سے ایک حوالہ پیش کیا، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ نقش نالین پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز و درست ہے۔ اب اس نے جو ہے مفتی اقتدار احمد نعیمی جو پڑوسی ملک کے رہنے والے ہیں اس کے ایک کتاب کا یعنی ایک رسالے کا حوالہ پیش کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نقش نالین پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ناجائز و حرام ہے، فلاں ہیں، بے ادبی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کیا یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت پر فٹ نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ احمد یار خان نعیمی حکیم الامت جو ہمارے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اگرچہ یہ بیٹے ہیں مفتی اقتدار احمد نعیمی، مگر یہ اہل سنت و جماعت میں معتبر نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے تفردات ہیں جن کو ہمارے علماء اہل سنت نے رد کر دیا ہے، اور ان کی بات کو لے کر اکابرین اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرنا جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اسی دیوبندی مولوی ابو ایوب کی کتاب کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ دیوبندی مولوی اقتدار احمد نعیمی کو اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں پیش کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔
چنانچہ اسی دیوبندی ابو ایوب کی ایک کتاب ہے دست و گریباں، اس کا صفحہ نمبر 314 ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ اس کتاب میں دیوبندی ابو ایوب جو اس آڈیو کے اندر کہہ رہا ہے اسی کی یہ کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے عامر عثمانی دیوبندی کے بارے میں، لکھتا ہے کہ اس نے حضرت، یعنی یہ لکھ رہا ہے دیوبندی ابو ایوب لکھ رہا ہے کہ اس نے یعنی عامر عثمانی دیوبندی نے حضرت یعنی ان دیوبندیوں کے نام نہاد شیخ العرب والعجم کی ایک کتاب کا جواب بھی دیا جو مودودیت کے خلاف لکھی ہوئی تھی، اور اس نے جواب میں مودودی صاحب کا پورا دفاع کیا ہے۔ تو پھر یہ یعنی عامر عثمانی کہاں سے ہمارا دیوبندی ہوا؟ اب آپ دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یعنی عامر عثمانی دیوبندی نے ان دیوبندیوں کے شیخ العرب والعجم کے کتاب کے جواب میں کتاب لکھی، بلکہ جواب دیا، تو یہ کہاں سے ہمارا ہوا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ اکابر کی تحقیق کی مخالفت کرنے والے کا تعلق اس جماعت سے ہرگز نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ دیوبندی ہمیں بتائے کہ تمہارا جب اصول ہے کہ اکابر کی تحقیق کی مخالفت کرنے والے کا تعلق اس جماعت سے ہرگز نہیں ہوتا، تو پھر یہ علامہ اقتدار احمد نعیمی کو تم بار بار جو ہے اعلی حضرت کے مقابلے میں کیسے پیش کرتے ہو؟ اعلی حضرت اکابرین اہل سنت و جماعت میں سے ہے، بلکہ ہمارے مسلک کا تشخص ان سے قائم ہے۔ ان کے مقابلے میں علامہ احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بیٹے اقتدار احمد نعیمی کو پیش کرنا یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اقتدار احمد نعیمی نے اکابرین اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی ہے، ان سے اختلاف کیا ہے، لہٰذا ان کی بات ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، اور اکابر کے مقابلے میں ان کی کوئی بھی بات ہمارے لیے جو ہے قابل استدلال بھی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے بھائیوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے وہی صحیح ہے، جو علامہ اقتدار احمد نعیمی نے لکھا ہے وہ غلط ہے۔ اب بھی اگر کوئی دیوبندی زیادہ پریشان کرے یا زیادہ اعتراض کرے تو دیوبندیوں کے بہت سارے اکابر اور ان کے بہت سارے اصاغر کی ہم کتابیں پیش کر سکتے ہیں کہ ان کے اکابر نے کچھ لکھا اور ان کے اصاغر نے کچھ لکھا، اور ان کے اصاغر کی کتاب کی روشنی میں ان کے اکابر خود کافر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اگر وہابی دیوبندی بات کو نہیں سمجھے گا تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے آج کے دیوبندی کے فتوے سے کل کے دیوبندی کافر ٹھہرتے تمہارے اصول سے۔ جیسا کہ عامر عثمانی دیوبندی، خالی اتنا پوچھ لیا جائے اس ابو ایوب دیوبندی سے یا دیگر دیوبندی سے کہ عامر عثمانی دیوبندی کو مانتے ہو؟ اس کی کتاب تمہارے لیے حجت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائیوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار احمد نعیمی کی باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، جو اکابرین اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، لہٰذا ان کے فتوے سے اکابر پر فتویٰ فٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے وہ جو ہے ان کی ذات جو ہے ان کی شخصیات جو ہے یہ متنازع ہے، مسلم نہیں ہے اہل سنت و جماعت میں۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو ان دیوبندیوں کے مکر و فریب اور دجل سے بچائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کا سپورٹ کرتے رہیں، ان کا ممبر بنے، اور سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے آپ حضرات ضرور لوڈ کر لیں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔